بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان میں جہاں سیاسی، سماجی، معاشی اور دیگر دفاعی نوعیت کی داخلی اور خارجی مسائل ہیں، وہیں ملک پاکستان میں جاری اخلاق بھی زوال ہے، جس کی کئی مظاہر مختلف اوقات میں نمودار ہوتے ہیں، جو چند عرصے بعد فقط ماضی کی پرانے خبریں بن جاتی ہیں، لیکن ان مسائل کا کوئی تدارک نہیں ہوتا۔ اگر بطور جائزہ لیا جائے تو پاکستان میں اخلاقی بحران اس قدر شدت اختیار کر چکا ہے کہ گویا اخلاق ایک فعل ممنوع بن گیا ہو۔ مثلاً جس طرح یہاں کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ، کرپشن اور رشوت کا کلچر عام ہے، اخلاقیات سیاسی طور پہ بھی پستی کا شکار ہے۔ عوامی اور پارلیمنٹ کی سطح پر ووٹوں کی خرید و فروخت کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ شعبہ صحت میں ڈاکٹرز اور ادویات ساز کمپنیوں کی ذاتی مفاد پر مبنی نسخہ جات کی ترتیب ایک بہت بڑا المیہ ہے جو کہ انتہائی توجہ طلب ہے۔ نظام انصاف کے بارے میں گردش خبریں اور بعض وکلاء کے متجاوز افعال اور رویے بھی اخلاقی بحران ہی کی پیداوار ہیں۔ مزید برآں نصاب سے علم الاخلاق کی کتب کی رخصتی کی وجہ سے بد مذہبی طبقات میں مذہبی طبقات میں بھی بعض کی اخلاقی حالات معاشرے کے دیگر طبقات سے مختلف نہیں۔ صد افسوس کہ پاکستان میں کسی بھی سطح پہ اخلاقیات بطور مضمون نہیں پڑھائی جاتی، اور اگر پڑھائی جاتی ہے تو وہ لوگوں میں ایک متحرک قوت کے طور پر نہیں ابھرتی۔ گو کہ تعلیمی اداروں میں بھی ایک فلسفہ کا ایک مضمون ہے جس میں اخلاقیات پڑھائی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے فلسفے کے مضمون میں اتنے طلباء نہیں جاتے جو کہ اس کو پڑھ سکیں اور اپنے وجود پہ لاگو کر سکیں۔ ہمیں اپنے نوجوان نسل کی اخلاقی تربیت اور میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اخلاق کے ماخذ میں غور کریں تو تاریخ انسانی میں اخلاق ہمیشہ سے مقدس شخصیات سے حاصل کیا گیا ہے، یعنی پہلی امتیں اپنے انبیاء علیہم السلام سے اخلاق حاصل کرتی تھیں۔ امت اسلامیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اخلاق حاصل کرتی ہیں، اور ہمارے سلف صالحین کے ہاں اخلاق ایک مضمون کے طور پر موجود تھا۔ اس کے ساتھ انہوں نے عملی طور پر اور انسانی ذہن کے مطابق معاشرے کی اخلاقی تربیت کے لیے مختلف طریقہ ترتیب دیے، کبھی شاعری کی صورت میں تو کبھی داستان و کہانیوں کی صورت میں اور کبھی پیکر اخلاق کی صورت میں، یعنی خود اخلاق کا نمونہ بن کر۔ معاشرے میں اخلاقیات کا ڈھانچہ پوری طرح سے بکھر چکا ہے، جس کے باعث اس قدر سنجیدہ نوعیت کے سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا جواب شاید تلاش کرنا ممکن نہ ہو، لیکن یہ سوالات انتہائی متبرنہ غور و فکر اور عملی جوابات کے متقاضی ہیں۔ یہاں پہ ایک اخلاقی ڈھانچہ اور اخلاقی نظام موجود تھا جو ایک متحرک قوت کے طور پر معاشرے میں جاری و ساری تھا۔ اس کی تعمیر کرنے والے اسلام کے مبلغین علماء ربانین یعنی صوفیہ کرام تھے، جن میں حضرت داتا گنج بخش، حضرت معی الدین اجمیری، حضرت سلطان باؤ، حضرت لال شہباز قلندر، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیر فہرست ہیں، کیونکہ ان کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ اخلاق کی تعلیم و تربیت پہ مشتمل تھا۔ جیسا کہ بہت سے فرقوں کے لوگ صوفیانہ تصورات سے تو اختلافات رکھتے نظر آتے ہیں، لیکن صوفیانہ اخلاق کی کبھی نفی نہیں کرتے، کیونکہ صوفیہ نے جو اخلاق کی تعلیم دی وہ فقط تھیوری کے طور پر ایک مضمون نہیں تھا جس کو لوگوں کی نظروں سے گزار دیا جاتا تھا، بلکہ وہ لوگوں میں اخلاق کو بطور ایک متحرک قوت کے پیدا کرتے تھے۔ ستم ظریفی
جب انگریز سامراج یہاں آن پہنچا اس نے دیکھا کہ معاشرے کی سب سے بڑی قوت لوگوں کی صوفیہ کرام سے وابستگی اور محبت ہے۔ یہی وجہ ہے تعلیمات صوفیہ کو ختم کرنے کے لیے اس نے فرقہ بندی کو اپنا کامیاب ہتھیار بنایا، اور دوسری جانب اخلاق کی تعلیم و تربیت عام کرنے والی خانقاہوں پہ ضرب کاری لگائی۔ پاکستان میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں میں ایک بڑی بھیانک تبدیلی یہ بھی تھی کہ جو یہاں پہ موجود صوفیانہ فکر کو اختیارات کی طاقت کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً آج بھی اگر کہیں پہ کوئی مناظرانہ نوعیت کی گفتگو کی جائے تو اس کو مذہبی طبقات کے عوام و خواص میں زیادہ پریرائی ملتی ہے، جبکہ اخلاقی تعلیم و تربیت کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے معاشرے میں شدت پسندی، گھٹن اور چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل و غارت کی لہر نے سر اٹھایا، جس کی حالیہ مثال سانحہ سیالکوٹ ہے، اور بھی اس قسم کے دلخراش واقعات ماضی میں بھی ہو چکے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ صوفیہ کرام کے تربیتی نظام کو بحال کیا جائے اور ان کی تعلیمات سے عملی استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ ہم اخلاقی تربیت کو اپنی زندگی کا ایک فعال حصہ بنا سکیں اور اس کی ترویج میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں، کیونکہ اخلاق ہمارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم صفت ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں۔ مزید آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بے شک میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلام بھائیوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔